ذابک ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا کس میدان نہیں ہردا سبحان اللہ اس دا نام پکارن والا کس میدان نیردا حضرت میاں محمد بخش صاحب آپ کھڑی شریف والے فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ دا جرا نام چندے جرا بندہ اللہ تعالیٰ دا نام چندے او کہ میدان اچ نہیں ہردا چاہے او میدان بدر دا ہوئے یا جنگ احد دا میدان ہوئے یا ختم نبوت دا میدان ہوئے یا کربلا دا میدان ہوئے
اللہ تعالیٰ دا چاون والا ہوئے نہ جناب والا اللہ تعالیٰ دا چاون والا ہوئے خلوص دل نل وہ اللہ تعالیٰ دے دین واسطے کم کرے تا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہر جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں دی رحمت والے بلے بلے بل جے ویکھاں دی رحمت والے بلے 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 کہ فرما دینے میاں محمد بخش صاحب کہ بندہ اپنے عیبہ نہیں دیکھ دے بندہ اپنے گناہاں نہیں دیکھ دے غیبت والا گناہ تا میرے وچ پایا گیا ہے جھوٹ والا گناہ تا میرے وچ پایا گیا ہے لوگاں دے گلے کرن والا گناہ تا میرے وچ پایا گیا ہے حتیٰ کہ بندہ اپنے گناہاں نہیں دیکھ دے اپنے اعمال نہیں دیکھ دے اگر بندہ اپنے اعمال دا تصور کرے تب بندے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس دی بنیاد تے سا کو جنت مل سی لیکن اللہ تعالیٰ دا فرمان سامنے آویں دے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرمائے اے میں محبوب اے میرے محبوب میرے گناہگار بندہ کو فرما رہے ہو جیرے بندے اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھے لا تقنطوا من رحمت اللہ بندہ اپنے گناہ نہیں دیکھتا بیٹھا دے بندہ اپنی غیبت تے اپنے جڑے گناہ کریں دے انہوں نہیں دیکھتا بیٹھا دے کہ اللہ دا فرمان آندا ہے اللہ دی رحمت تو نا امید چاکو سبحان اللہ تھیوں فرمینے جے ویکھاں دی رحمت والے بلے 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم چلدا تیرا جے ہک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا سبحان اللہ جے ہک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا بندہ آگتا یا اللہ تیرا رحمت دریا بڑا وسیع ہے تو دا بندہ کو معاف کرنا لے اللہ تعالیٰ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ اگر گناہگار بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین بھی بھر ونجے آسمان بھی بھر ونجے حتیٰ کہ اس سے گناہ سمندر دی جھگ تو بھی زیادہ تھی ونجن لیکن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاہ ونجے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاہ کے وضو کر کے دو نفل پڑے چاہ اس تو بعد اللہ تعالیٰ کو معافی منگے چاہ اللہ تعالیٰ کو معافی منگسی اس دی آنکھ دے بھی جو ہک قطرہ اللہ دے خوف دی وجہ تو ڈھاسی اللہ تعالیٰ اس دے سارے گناہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری جشن عید میلاد النبی رحمت دا دریا الہی
ہر دم چلدا تیرا جے ہک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا اور فرماندے نے لئیو یار حوالے رب دے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہوتی جس دن پھر ملا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا جس وقت آپ دے وصال پرملال دا وقت آیا آپ دے وصال پرملال دا وقت آیا آپ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ اے فاطمہ تو ابا جان کو لوائیں اپنے والد کو لوائیں تو انہوں کو فرما دے انہوں کو عرض کر کہ اپنی کملی والی چادر میں کو نیت فرمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگیاں اور عرض کی تنی ابا جان میری اماں چادر منگی پئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اے فاطمہ تیری اماں چادر کو کے کریں دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل کر کے پیچھے پیچھے چلن لگ گئے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کے اندر داخل ہوئے حجرہ مبارک داخل ہوئے تو پوچھا خدیجہ کے ہویا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تمہارے نال جرا وقت پاس کیتا ہے میرا دنیا تو قیمتی وقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں کو اپنے کول سجا کے دے میری موت دا وقت قریب آ گیا ہے میں چاہیا کہ میرے کو جرا کفن ملے ہو تمہاری کملی سبحان اللہ وہ تمہاری کملی علی چادر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی جواب دیتا اے خدیجہ تو جناب والا جس وقت میرے نال کفار میرے مخالفن اس وقت بھی تے میرا ساتھ دیتا ہے جس وقت جناب والا پوری دنیا میری مخالف ہے اس وقت بھی تے میرا ساتھ دیتا ہے تے میری ہر طرح کی مدد کی دیئے اگر آج تو چادر مانگی پئیے اگر چادر دی بنا تے چادر دی جگہ تے اگر تو میری جلد منگیا میرا چمڑا منگیا محمد عربی تے کو او بھی سبحان اللہ لئیو یار حوالے رب دے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہوتی جس دن پھر ملیں گے باپ مرے سر ننگا ہووے بھائی مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد اور حضور سرور کائنات صاحب موجودات رحمت دو جہاں حامی بے کساں سرور سروراں تاجدار شہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مقدس معطر مطہر منور ذات دے اتے نظرانہ علم پیش کرن تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہوئی 12 ربیع الاول شریف کو
حضور دی آمد دی اساں خوشی کیوں کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول شریف کو۔ حضور دی آمد دی اساں خوشی کیوں کریں گے؟ حضور دی ولادت تو پہلے لوگ کعبے دا ننگا طواف کریں گے، لوگ کعبے دا ننگا طواف کریں دے ہیں اور کعبے دے آس پاس او جی نچ دے ہیں تے دول مریں دے ہیں۔ حالانکہ کعبہ توحید دا مرکز ہے، اساں پوری دنیا دے مسلمان کعبے نے منہ کر کے نماز کیوں پڑھ دے ہیں؟ کعبے نے منہ کر کے نماز کیوں پڑھ دے ہیں؟ اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ سارے سجدے کعبے تک پہنچتے ہیں اور کعبے تو مرکز، کعبہ مرکز توحید ہے، توحید دا مرکز ہے، وقت کعبے تو ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر پہنچتے ہیں۔ کعبہ توحید دا مرکز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلے لوگ کعبے دے وچ لوگاں بت سجائے ہوئے ہیں۔ سب تو زیادہ شرک کعبے دے وچ تھینا پیا اس وقت لوگ کعبے دا ننگا طواف کریں دے ہیں، اس وقت لوگ کعبے دے آس پاس جناب والا دول تے نچ دے ہیں، شرک کریں دے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت ہوئی، ایسا خوشی کیوں مریں دے؟ سوال ہے ہویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت تو بعد انہاں بتوں کو کعبے چو نکالا اور کعبہ توحید دا مرکز۔ یہ خوشی منے نے آپ بھئی دیکھو، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے کیا تھی دا ہے کعبے نال، آج کعبہ توحید دا مرکز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے لوگاں اپنی ماں نال نکاح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ دے وچ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک ماں اور ترے پتر ہیں، انہاں ایک دفعہ اپنی ماں کو نپا چا بازار وچ گھن گئے، انہاں کو والدہ پوچھا بھی تسا کیا کرو ہو میرے نال؟ انہاں کہ بس تو سارے نال آ۔ بازار وچ گھن گئے، اس کو بد رکھا نہیں، اپنی والدہ کو بد رکھا نہیں، اپنی ماں کو بد رکھا نہیں۔ وہ بدن تو بعد ترئی پتر گولی لاؤن لگ گئے کہ ساری ماں ایسا بیچنی ہے کہ گننی ہے۔ حضور دی ولادت تو پہلے لوگ اپنے ماں پیو کو بیچنا شروع کر دیتا ہے، وہ گولی مارن لگ گئے کہ کہیں ساری ماں گننی ہے، ایک پتر بھی گولی مرند ہے، دوجا بھی گولی مرند ہے، تریجا بھی ہلاک کرند ہے کہ کہیں ساری ماں گننی ہے، سب ماں بیچنی ہے۔ یہ حضور دی ولادت تو پہلے جہالت دا واقعہ ہے، کہیں ساری ماں گننی ہے۔ اتنے تک ایک شخص آیا، انہوں کو 600 درہم دی، انہوں کو ماں کی دی چاہ 600 درہم دی، اور تاریخ ہی چاہیا کہ انہوں 3 بھراما 200 کر کے آپس وہ رقم تقسیم کر کے دی۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے والدین اور کیسر تھی دائی، لوگ اپنی ماں نال نکاح کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگ اپنی ماں نال ظلم کریں دے ہیں، لوگ اپنی ماں کو بازار دے وچ مان کے بچے دے ہیں۔ حضور دی ولادت ہوئی ہے، حضور فرمایا ماں دے پیراں تلے جنت ہے، ماں کو شان ملی تو حضور دی وجہ سے، اس وجہ تو خوشی منیں دے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شریف وچ ہن آئے، بٹھا نے کم از کم 1,24,000 صحابہ حضور کے سامنے ہیں۔ آج وہ لہڑا آئی، آج انسان جلے مشکلات جو گزرتا ہے، محنت پیدا مشکلات جو گزرتا ہے، جلے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے لے چاہ تب اس کو اپنے یاد آنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر بھی کر چھوڑی ہے، جنگ احد بھی کر چھوڑی ہے، اور بھی مختلف جنگاں اور کفار دے طیف دے ظلم بھی سہ چھوڑے ہیں۔ تو طیف والا وٹے مارے، پتھر دا برساؤ کیتا ہے، وہ بھی ساتھ چھوڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب والا وہ بھی بہت سارے کفار دے ظلم ہن، وہ سامن تو بعد اللہ تعالیٰ مدینہ شریف وچ کامیابی عطا فرمائیے۔ آج حضور دے سامنے 1,24,000 غلام کھڑوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
خلافت نعرہ حیدری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے 1,24,000 صحابہ کھلوتے ہیں ایک ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر فرمان دے تے سر قلم کرن واسطے تیار ہیں قلم تھیون واسطے تیار ہیں مارن واسطے تیار ہیں مرن واسطے تیار ہیں اج وہ کامیابی دا جہڑ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر دے تے تشریف فرما ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا خطبے دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دی توحید بیان کیتی رسالت بیان کیتی بس ماں دی شان بیان کر دے ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صحابہ کاش اج میری ماں زندہ ہو گیا حضور یہ لے گل کیتی حضور دی اکھیاں چوں ہنجو آن لگ گئیاں اور فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہو گیا اور میں عشاء دی نماز پڑھنا پیوں گا عشاء دی نماز دے وچ سورہ فاتحہ دی تلاوت کرنا پیوں گا اے لوگو میری ماں زندہ ہو گیا میں نماز پڑھنا پیوں گا نماز دے وچ سورہ فاتحہ دی تلاوت کرنا پیوں گا میری ماں کو میرے نال کم ہو گیا تو میرے کو آواز دے یا محمد آواز دے لیا یا محمد لوگو میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں دی گل سبحان اللہ یہ شان کتوں ملی ہے والدین کو یہ مرتبہ کتوں ملا ہے حضور دی ولادت تو بعد حضور دی ولادت تو پہلے جرا حال تھی نہ آئی وہ بھی تسا سماعت کیتا ہے حضور دی ولادت تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جرا انہاں کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے فرمایا جے تو والدین ناراض ہیں اور فرمایا کہ باپ جنت دا دروازہ ہے اگر جنت داخل کینا تو پہلے دروازے تو لنگڑا پوسی والدین جنت دا دروازہ ہے اس حدیث کو کیا مراد ہے اس حدیث کو اے مراد ہے کہ والدین دی رضا جنت دا دروازہ ہے والدین دی رضا جنت دا دروازہ ہے اور فرمایا کہ یہاں تے والدین ناراض ہیں اس سے اللہ اور اس دا نبی ناراض ہیں اور یہاں تے اللہ اور اس دا نبی ناراض ہیں اس دا ٹھکانہ جہنم ہے یہاں تے والدین راضی ہیں اس سے اللہ اور اس دا نبی راضی ہیں یہاں تے اللہ اور اس دا نبی راضی ہیں اس دا ٹھکانہ جنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہون تو بعد والدین کو اتنی شان ملی ہے حضور دی ولادت تو پہلے بچیاں نال کے تھیندا ہے بچیاں نال کے تھیندا ہے لوگ زندہ دفن کر رہے ہیں اپنی بچیاں کو زندہ دفن کر ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آیا روون لگ گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر سکتے ہیں حضور فرمایا بے شک اللہ معاف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنا لے غفور الرحیم ہے بات عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر میرے گناہ جو زمین تو بھی زیادہ ہوں حضور بات مسکرا پہ حضور فرمایا ہے ہاں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تیرے گناہ زمین تو بھی زیادہ ہے بات بھی اللہ تعالیٰ معاف کر رہی تھی بات اللہ اس صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے گناہ آسمان تو بھی زیادہ ہون بات بھی اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر رہی تھی حضور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر رہے سی اسی طرح سلسلہ جاری رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ گدا ہے صحابی اے بندہ تیرا گناہ ہے کیا اپنا گناہ تلاش کا وہ عرض کرنا یا رسول اللہ میرا جرا گناہ ہے نا میں دسنا بھی میرے زبان بھی میرے کو اجازت نہیں دینی کہ میں وہ اپنا گناہ دسا حضور فرمایا کہ اے صحابی اے بندہ تو اپنا گناہ دس تے صحیح وہ اپنا گناہ دسنا بیٹھا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس وقت گھروں وینا پیا ملک شام وچ تو میری بیوی حاملہ ہے سارے وچ یہ رواج ہے کہ جہاں دی دھی جمیا بچی جمیا تو اس کو جناب والا باپ زندہ درگور کریندا آئیچا باپ زندہ دفن کریندا آئیچا تو میں شام وچ ونجن لگا ملک شام وچ تجارت دے حوالے نال تو میں اپنی بیوی کو آکھیا ہے کہ بچہ ہوئے نا اگر بچہ پیدا تھیوے تو اس کو جناب والا بڑی محبت نال پالے اگر بچی ہوئے تو اس کو زندہ دفن کر دے وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ رسیندہ پہ ہے وہ بندہ آدھا ہے میں ایک گل کر کے بیوی کو اتھیں چھوڑ کے لگا گیا ملک شام میں 2 سال رہا 2 سال تو بعد جس وقت میں واپس آیا تو میں اس اپنی بیوی کو پوچھا اے بیوی کون پیدا تھا کیا بچہ پیدا تھا یا بچی پیدا تھی وہ بیوی میں کو جواب نہیں دیتا اتنے تک کمرے میں ڈٹھا ہے کہ 2 سالوں دی بچی آندی پئی 2 سالوں دی بچی جلے آندی پئی اس آ کے میرے
کپڑے نال میرا پنگھارا صاف کیتا، میری گرمی صاف کیتی، میرے واسطے پانی گھن آیا. میں آکے بچی ہے، میں بیوی کو تھوڑی سائڈ تے تھی، میں بیوی کو آکے بچی ہے، اس آکے ہاں بچی ہے، بیوی آکے ہاں بچی ہے، اس آکے اس کو دفن کیوں نہیں کیتا. بڑا میں اس کو غصہ تھا اپنی بیوی تے. اس وقت میں اس بچی کو کچھ نہ آکھا. کچھ دہاڑے گزرے، وہ بچی میرے نال بہت پیار کرن لگ گئی. میں گھر آنا، وہ پانی گھنا دیے، میرے کو پاپا پاپا ابو ابو سدے دیے، میرے کو اس نال پیار ہو گیا. لیکن میں باہر وینا تو میرے کو دوست آکھ دیاں تو اپنے گھر بچی پالی پہ، تے کو شرم نہیں آتا، تے پتہ ہے سارے کو رواج ہے کہ بچیاں کو جناب والا زندہ درگور کیتا ویندا ہے. وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ دسیندا پیا ہے. میرے کو ایک دفعہ انہاں اتنی غیرت روائی، جڑے کو غیرت تو آکھ دیاں، اتنا انہاں غصہ روایا کہ میں اپنی بیوی کو آکھا آج بچی کو تیار کر، بچی کو کدی گھن وجنا ہی، بچی کو میں آج اس نانے دے گھر گھن ویندا. اس بچی کو تیار کیتا، میری بیوی بچی کو تیار کیتا. بچی دی تیار ہون تو بعد میں بچی دی انگلی پکڑی اور اس کو جنگل دی طرف گھن گیا. راستے دے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ رسیندا بیٹھا وہ بندہ. راستے دے تے یا رسول اللہ میرے کو آدھی ہے ابا جان سارے نانے دا گھر تے دے ہے، میرے نانے دا گھر تے دے ہے، تسا ہور راستے نال ویندے پئے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ رسیندا پیا بندہ. میں اس دی گل نہ سنی، اس کو گھن گیا. میں اس کو کہا اے راستہ شارٹ ہے، اے راستہ جناب والا نزدیک لگدا ہے. جنگل دے وچ گھن گیا. جنگل دے وچ میں ٹویا کھٹنا شروع کیتا ہے، گڑا کھٹنا شروع کیتا ہے. وہ وات وال کے آندی ہے ابا جان تسا کی کریں دے پئے ہو، ابا جان تسا کی کریں دے پئے ہو. میں آکھیا کچھ بھی نہ کرنا پہ میں ٹویا کھٹا ہے. جس وقت یا رسول اللہ میں ٹویا کھٹ گیا ہے، اس بچی کو میں دھکا دیتا ہے. دھکا لیاون تو بعد اس بچی دے اوتے میں مٹی سٹی ہے. جس وقت مٹی سٹے نام تو میرے کو آکھدی ہے ابا میں کیوں سٹینا پیا وچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ واقعہ سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک تر ہو گئی. اتنا سخت واقعہ. اور حضور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے سی. تو دیکھو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے کے تھی بچیاں نال انسان اپنی بچی کو زندہ دفن کریندا ہے اور اس کو آدھا ہے کہ غیرت دا نہ ہے. حضور دی ولادت تو بعد کے ہویا، حضور دی ولادت تو بعد یہ ہویا کہ حضور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اتنی عزت اللہ تعالیٰ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور جس وقت سیدہ فاطمہ بخاری شریف میں چاہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آندی آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھوڑ کے انہوں نے استقبال کریں دیا، انہوں کو اپنی مسند اپنی جات بلیں دیا. حضور دی ولادت تو پہلے، حضور دی ولادت تو پہلے بچی نل کے تھی آئی، حضور دی ولادت تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف سے حدیث یہی ہے کہ کوئی بندہ اپنی بچی کو پلیندا ہے، اس دا بوجھ اپنے کندھا تے سٹیندا ہے، اللہ تعالیٰ کو اسی اے ادا اتنی پیاری لگتی ہے کہ قیامت والے جہاڑے بغیر حساب تو صحیح بخاری شریف میں آیا. پہلے کے واقعات ہم انسان زندہ درگور کریں دے اور بعد والے واقعات کیا ہے کہ جیرا بندہ بچی کو پلیسی بغیر حساب تو جنت جویسی. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی تاں سا ملیں دیا کہ بچیاں کو عزت ملی تو حضور دے واسطے ملی. آج ماں کو عزت ملی تو حضور دے واسطے ملی. آج جناب والا والدین کو عزت ملی تو حضور دے واسطے ملی. انسانیت کو عزت ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے انسان دا کے حال ہے. بخاری تاریخ دے وچ یاد ہے کہ انسان ایک دوجے دی کھوپڑیاں دے وچ شراب پیون دی قسمہ چاہتا ہے کہ میں تے کو مار سکے سا اور تیرے دماغ تیرے کھوپڑی تو تیرا دماغ کٹے سا چاہ اور اسی میں جناب والا شراب پی سا. اتنی بری قسمہ اور اتنی عداوت رکھے نے کی جنال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب رشتہ داریاں دا حکم دیتا کہ آپس میں رشتہ داریاں بڑھاؤ. یہ رشتہ داریاں ہیں انہاں کو مضبوط کرو. رشتہ داریاں توڑن دا تک حکم دیتا. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ میرے نہ ٹوٹے پھوٹے جملہ کو اپنے بارگاہ قبول و منظور فرماوے. وما علینا الا البلاغ المبین.